کیا آپ جانتے ہیں وہ جگہ جہاں نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری، نہ موت، جہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، جہاں اللہ خود آپ سے ملے گا؟ وہ جگہ ہے جنت۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا جنت میں ہر دن کیسا گزرے گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ایک ایک تفصیل کے ساتھ۔ لیکن سنیں، ویڈیو کے آخر میں وہ بات بتاؤں گا جو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو ویڈیو بند مت کریں، آخر تک دیکھیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آ رہی ہے تو ابھی لائک کا بٹن دبائیں اور قصے اور قیمتی سبق کو سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز ایسی ویڈیوز لاتے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کریں، آپ کے دل کو سکون دیں اور آپ کی زندگی بدل دیں۔ بیل آئیکن بھی آن کریں تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ جب اہل ایمان پل صراط پار کر لیں گے تو جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے، دروازے بند ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، محمد۔ فرشتہ کہے گا، آپ ہی کے لیے یہ دروازہ کھولنے کا حکم ہے۔ دروازہ کھلے گا اور ایسی خوشبو آئے گی جو پوری کائنات میں کہیں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر طرف سے آئیں گے اور کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پاک ہو، اب ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جیسے ہی جنتی اندر قدم رکھے گا، آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ ہر طرف نور ہوگا، سبز باغ ہوں گے جن کی ہریالی کا کوئی اختتام نہیں۔ ہوا میں ایسی خوشبو ہوگی جو مشک اور گلاب سے بھی آگے کی ہوگی، جس کا کوئی نام نہیں، کیونکہ دنیا میں وہ خوشبو کبھی تھی ہی نہیں۔ زمین زعفران کی ہوگی، کنکر موتیوں کے ہوں گے، درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، پھلوں سے لدی مگر تھکی نہیں۔ اور سب سے پہلے جنتی کے دل میں جو احساس آئے گا وہ ہوگا، یہاں کوئی ڈر نہیں، یہاں کوئی غم نہیں، یہاں کوئی تھکاوٹ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوتے ہی اللہ جنتیوں کے دلوں سے ہر رنج، ہر درد، ہر پرانا زخم نکال دے گا، جیسے کوئی کانٹا نکالا جائے۔ دنیا میں انسان بوڑھا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تھکتا ہے، جنت میں یہ سب ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے والے 30 سال کی عمر کے ہوں گے، ہمیشہ کے لیے۔ نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری، نہ موت۔ جنتی کا جسم ایسا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند، روشن، چمکدار، خوبصورت۔ اس کا قد آدم علیہ السلام جیسا ہوگا، 60 ہاتھ بلند۔ اس کے کھانے کے بعد پسینہ نہیں آئے گا، بلکہ جسم سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ وہ تھکے گا نہیں، بیمار نہیں ہوگا، سوئے گا نہیں، کیونکہ جنت میں نیند نہیں، صرف لذت ہے، صرف سکون ہے، صرف خوشی ہے۔ ہر جنتی کو اپنا محل ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محلات ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اتنے شفاف ہیں جیسے کرسٹل۔ اینٹیں سونے اور چاندی کی، گارا خالص مشک کا، کنکر یاقوت اور موتیوں کے۔ اور ہر جنتی کو ایک خیمہ بھی ملے گا، ایک کھوکھلے موتی سے بنا ہوا، 60 میل لمبا۔ ہر کونے میں خوشی ہوگی، ہر کمرے میں نعمت ہوگی، ہر دروازے سے خوشبو آئے گی۔ جنت کے باغات، جنت کے باغات ایسے ہوں گے جن کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں۔ گھنے درخت، سبز پتے، پھلوں سے لدی شاخیں جو خود جھک کر پھل پیش کریں گی، کھجور، انگور، انار، لیکن ان کا ذائقہ دنیا کے پھلوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ نام ایک ہے، لذت بے مثال ہے۔ اور درخت طوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبہ کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے اور سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ نے اس درخت کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ باغوں میں پھول ہوں گے لیکن کبھی مرجھائیں گے نہیں، ہمیشہ بہار کا موسم رہے گا، ہمیشہ تازگی رہے گی، ہوا میں ہمیشہ خوشبو بکھری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جنت میں صاف پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلتا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت ہے، اور شہد کی نہریں ہیں جو خالص ہے۔ سورہ محمد 15۔ 4 قسم کی نہریں، ہر نہر کا پانی بے مثال، اور ایک خاص نہر کوثر جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس کے کنارے سونے کے، پانی دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا،
مشک سے خوشبودار۔ قیامت کے دن نبی اس نہر پر اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اور جو پیے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، لیکن کھانے کی لذت ضرور ملے گی۔ جو دل چاہے گا بغیر مانگے سامنے آ جائے گا۔ پرندوں کا گوشت، تازہ پھل، میٹھے شربت، ہر چیز بے مثال۔ اللہ نے فرمایا، انہیں پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہے۔ برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، خدمت کے لیے غلمان ہوں گے، ایسے خوبصورت نوجوان جیسے بکھرے ہوئے موگی۔ جنت میں اکیلا پن نہیں ہوگا، ماں ملے گی، جوان، خوبصورت، مسکراتی ہوئی۔ باپ ملے گا جس کی یاد میں شاید پوری زندگی آنسو بہائے ہوں۔ بچے ملیں گے جو چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے تھے، بھائی بہن سب۔ اللہ نے فرمایا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ سورۃ الطور 21۔ جنت میں وہ باپ اپنے بیٹے سے ملے گا جو دنیا میں بچھڑ گیا تھا، وہ ماں اپنی بیٹی سے ملے گی، اور اس ملاقات میں کوئی جدائی نہیں ہوگی، کبھی نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ جنتی ایسے لباس پہنیں گے جو نہ کبھی پرانے ہوں گے نہ کبھی میلے۔ اللہ نے فرمایا، وہ باریک ریشم اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سورۃ الدخان 53۔ سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، سر پر تاج ہوگا، ایک ایسا تاج جس کا ایک موتی مشرق سے مغرب تک روشن کر دے، اور جنتیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، کوئی شکن نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، صرف نور، صرف خوشی۔ جنت میں وقت کا احساس۔ دنیا میں وقت ہمارا دشمن ہے، گھڑی آگے بڑھتی رہتی ہے، عمر کم ہوتی رہتی ہے، موت قریب آتی رہتی ہے۔ جنت میں وقت رک جائے گا، یا یوں کہیں کہ وقت کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ نہ کوئی گھڑی ہوگی، نہ کوئی عجلت، نہ کوئی فکر کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ لذت کا ہوگا، ہر پل خوشی کا ہوگا، اور یہ لمحے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جنت ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے، لازوال ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں اتنا خوش ہوگا کہ بھول جائے گا کہ دنیا میں کبھی کوئی غم بھی تھا، اور جہنم والے جہنم میں اتنے غمگین ہوں گے کہ بھول جائیں گے کہ دنیا میں کبھی کوئی خوشی بھی تھی۔ 11۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی۔ اب وہ لمحہ آیا جس کا انتظار ہر جنتی کو ہے۔ جب جنتی جنت کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکے ہوں گے، اللہ ایک اعلان فرمائے گا، اے جنت والو، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے، یا رب، تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، ہمیں جنت دی، ہمیں جہنم سے بچایا، اب اور کیا چاہیے؟ تب اللہ پردہ ہٹائے گا اور جنتیوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا، جنتی اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہیں، واضح، روشن، بغیر کسی پردے کے۔ صحیح مسلم۔ اور اس دیدار کے بعد جنتی بھول جائیں گے جنت کی تمام نعمتیں، کیونکہ یہ ایک لمحہ سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ سورۃ القیامہ 22-23۔ 12۔ جنت میں ایک دن، ایک تصویر۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں، صبح ہوتی ہے لیکن کوئی تھکاوٹ نہیں۔ آپ اپنے محل کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، ہوا میں مشک کی خوشبو ہے، سامنے ایک گھنا باغ ہے، درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، پھلوں سے بھری ہوئی۔ آپ چلتے ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی درد نہیں، پاؤں کے نیچے زعفران کی زمین ہے۔ ایک نہر کے کنارے بیٹھتے ہیں، پانی شیشے کی طرح صاف، مشک کی طرح خوشبودار۔ ہاتھ ڈالتے ہیں، ٹھنڈک پورے وجود میں اتر جاتی ہے۔ پھر آواز آتی ہے، ماں کی آواز۔